أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 41۔ وآمنوا اور ایمان لاؤ، بما انزلت جو میں نے نازل کیا، مصدقاً وہ تصدیق کرنے والا ہے، لما معکم جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا اور نہ تم ہو جاؤ، اول کافر بہ سب سے پہلے کفر کرنے والے اس کے ساتھ، اول کافر پہلے کافر، بہ اس کے ساتھ، ولا تشتروا اور نہ تم خریدو، بآیاتی میری آیات کے بدلے، ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت۔ ولا تشتروا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ تم عوض میں لو میری آیات کے عوض، نہ تم لو بآیاتی میری آیات کے عوض، ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت، وإیای فاتقون وإیای اور خاص مجھی سے، فاتقون تم ڈرو، خاص مجھی سے ڈرو۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کو نعمتیں یاد دلانے کے بعد سابقہ آیت میں فرمایا تھا، اے بنو اسرائیل میری نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں، اور تم سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرو۔ تو اب فرمایا کہ تم لوگ ایمان لے آؤ۔ کس پر ایمان لانا ہے؟ جو میں نے نازل کیا، یعنی قرآن مجید جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اہل کتاب تم اس پر ایمان لے آؤ، اور یہ ایسی کتاب ہے قرآن مجید، یہ تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس جو کتابیں تھیں تورات اور انجیل، اس کی تصدیق کرنے والی یہ ہے، اور تم سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ ہو جاؤ۔ پہلے کفر کرنے والے سے مراد یہ ہے کہ اہل کتاب چونکہ جانتے تھے کہ یہ قرآن منزل من اللہ ہے اور یہ صحیح ہے، حق ہے، جاننے کے باوجود سب سے پہلے کفر کرنا یہ بڑا جرم ہے۔ مشرکین مکہ ان کے پاس علم نہ تھا یا وہ یہ چیز نہیں جانتے تھے، لیکن اہل کتاب کو یہ علم تھا، ان کی کتابوں میں یہ چیزیں لکھی ہوئی تھی، ان کے انبیاء علیہم السلام نے جن نبیوں کو ان کی طرف بھیجا گیا ان نے بتایا تھا، اس کے باوجود ایمان نہ لانا تو یہ ان کا پہلا کفر ہے، یعنی جاننے کے باوجود کفر کرنا یہ پہلا کفر ہے ان کا۔ فرمایا ایسا نہ کرو، پہلے کافر نہ بن جاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ میری آیات کے بدلے تھوڑی دنیا کی قیمت نہ لے لو۔ مطلب کیا ہے کہ میری آیات کو چھپا دیتے ہو، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تذکرہ ہے، ان کو چھپا دیتے ہو اور تھوڑا مال لینا پسند کرتے ہو، یا آیات جو موجود ہیں کتاب میں تورات میں اس حکم کو چھپا کر لوگوں سے قیمت لے کر غلط فتوے دے دیتے ہو۔ تو یہ دونوں کام فرمایا کہ ایسا نہ کرو۔ اور آج بھی اگر کوئی امت مسلمہ میں سے کوئی ایسا فرد کرے گا تو وہ بھی گناہ گار ہے۔ یہ یہودیوں کی روش ہے کہ وہ غلط فتوے دیا کرتے تھے اور قرآن کتاب یعنی تورات اور انجیل کی آیات کو چھپا دیتے تھے اور اپنی طرف سے فتوے دے دیا کرتے تھے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور فرمایا کہ خاص مجھی سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ اور نہ تم خلط ملط کرو، الحق حق کو، بالباطل باطل کے ساتھ، یعنی اس کو مکس نہ کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور تم چھپاتے ہو حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم اس کا علم رکھتے ہو، جانتے ہو، یعنی تمہیں پہچان کے باوجود، جاننے کے باوجود تم حق کو باطل کے ساتھ ملا کر پیش کرتے ہو، یعنی مکس کر دیتے ہو اور حق کو چھپا جاتے ہو،
ایسا کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ تو یہ بھی یہودیوں کی ایک روش تھی کہ حق اور باطل کو مکس کر کے پیش کر دیا کرتے تھے تاکہ پہچان نہ ہو سکے، اور پھر حق کو چھپا لیا کرتے تھے اور دنیا کی تھوڑی قیمت بٹور لیا کرتے تھے۔ اس ان کے قبیح فعل کا تذکرہ قرآن مجید کی دیگر آیات میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے دنیا کو پسند کیا اور آخرت کو بیچ دیا، اور کہیں یہ فرمایا کہ انہوں نے گمراہی کو اختیار کر لیا، اس کو خرید لیا اور ہدایت کو بیچ ڈالا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور تم قائم کرو نماز کو، الصلاۃ کہتے ہیں نماز کو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور ادا کرو زکوٰۃ، وَارْكَعُوا، اور رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو تین چیزوں کا اللہ تعالی نے حکم دیا، بنو اسرائیل کو حکم دے کر ہم بھی مراد ہیں، ہم میں بھی یہ چیزیں، امت مسلمہ پر بھی یہ چیزیں فرض ہیں۔ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور پھر کیا فرمایا؟ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ مطلب یہ ہے کہ باجماعت نماز ادا کرو۔ باجماعت نماز ادا کرنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے اس کو ایک نماز کا ثواب، اور جو مسجد میں آ کر پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ اس کو 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ مصلی امامت پر کسی کو کھڑا کر دوں، وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں ان گھروں کا رخ کروں جو لوگ مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے، اور میں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ اگر مجھے اس چیز کا خطرہ نہ ہو کہ وہاں پر بچے ہیں اور عورتیں ہیں، کیونکہ ان کا مسجد میں آنا ضروری نہیں ہے، تو میں ایسے لوگوں کے گھروں کو جلا دوں کہ جو اذان کی آواز سننے کے بعد مسجد میں نہیں آتے۔ اور پھر اسی طرح آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص اذان کی آواز کو سنتا ہے اور پھر مسجد میں نہیں آتا، کوئی اس کا عذر نہیں ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ باجماعت نماز ادا کرنے کی فضیلت اس میں بیان ہوئی۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، کیا تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور تم بھول جاتے ہو، تنسون بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب کو، افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو یہ بھی یہودیوں کی ایک روش تھی کہ دوسروں کو نیکی کا حکم دینا اور خود عمل نہ کرنا، اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو نیکی کا حکم ہی نہ دیں، نیکی کا حکم دینا چاہیے، لیکن جرم یہ ہے کہ دوسرے کو نیکی کا حکم دینا اور خود نہ کرنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے لوگ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور خود نہیں کرتے، ان کی سزا کیا ہوگی؟ جہنم کی آگ میں ان کی آنتڑیاں باہر نکل جائیں گی، اور پھر وہ شخص ان اپنی آنتڑیوں کے گرد اس طرح سے گھومے گا جس طرح گدھا گھومتا ہے، اور پھر جہنمی لوگ اس سے پوچھیں گے کیا تو وہی نہیں ہے جو ہمیں نیکیوں کا حکم دیا کرتا تھا؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا۔ پھر کہیں گے کیا تو وہی نہیں ہے جو ہمیں برائیوں سے روکا کرتا تھا؟ کہے گا ہاں میں تمہیں برائی سے روکتا تھا لیکن خود وہ برائی کر لیتا تھا۔ تو یہ سزا ہے اس شخص کی، اور یہ بہت بڑا جرم ہے کہ انسان لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور خود اس پر عمل نہ کرے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم کتاب پڑھتے ہو، تمہارے پاس علم ہے، افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ اور اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا، تم مدد طلب کرو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاة اور نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا اور بے شک یہ، لَكَبِیرَةٌ بہت بڑی ہے، یعنی بڑی دشوار ہے، بڑی مشکل ہے، الا مگر علی الخاشعین، خاشعین کے لیے، عاجزی کرنے والوں کے لیے مشکل نہیں ہے۔ فرمایا جب تمہیں کوئی پریشانی ہو تو اس پہ دو طریقے بتا دیے، ایک طریقہ کیا ہے؟ صبر کرنا ہے، اور دوسرا کیا؟ نماز پڑھنی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں ملتا ہے، غالباً سنن نبی داؤد میں یہ روایت موجود ہے کہ آقا علیہ السلام کو جب کوئی پریشانی آتی تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو نماز سے انسان اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے کہ اللہ تعالیٰ میری اس پریشانی کو دور کر دے۔ اور صبر پھر تین قسم کا ہوتا ہے۔ ایک صبر یہ ہے کہ مصیبت میں، پریشانی پہ انسان صبر کرے۔ دوسرا صبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کرنے میں صبر کرے انسان، کہ میں نے اللہ کی اطاعت کرنی ہی کرنی ہے، اس پہ اگر اس بات پہ ڈٹا رہے، صبر کرتا رہے۔ اور پھر تیسرا صبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے پر صبر کرے، اپنے نفس کو کنٹرول کرے کہ میں نے برائی کی طرف نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام صبر کی جو اقسام ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا سکون بنا دے اور اس سے محبت کرنے والا بنا دے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔